ایوبیا کی تاریخی ٹنل میں گٹر کا پانی داخل، ٹنل کے مختلف حصوں سے پانی ٹپکنے لگا، گندا پانی سیاحوں کے لباس پر گرنے لگا۔ جی ڈی اے اور دیگر محکمے خاموش تماشائی بن گئے۔ ٹنل کسی وقت بھی منہدم ہونے کا خطرہ، بڑے سانحے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ ناظرین، آئیں آپ کو اس حوالے سے دکھاتے ہیں خصوصی رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ایوبیا کی تاریخی موٹو ٹنل پر۔ چند مہینے قبل اس ٹنل کا افتتاح کیا گیا۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1891 میں یہ ٹنل تعمیر کی گئی تھی۔ ایوبیا ڈونگل گلی پائپ لائن ٹریک پہ یہ ٹنل بنائی گئی، انگریزوں نے بنائی تھی۔ بڑی خوبصورت ٹنل ہے، جو بھی یہاں پہ آتا ہے اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لاکھوں لوگ اس کی اوپننگ کے بعد یہاں پہ آ چکے ہیں۔ بہت خوبصورت ٹنل ہے، جو بھی آتا ہے انجوائے کرتا ہے۔ زبردست ٹنل ہے اور سارے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن آج ناظرین، ہم آپ کی توجہ ایک ایسے مسئلے کی جانب دلانا چاہتے ہیں، اگر اس کی جانب توجہ نہ دی گئی تو یہاں پہ کوئی بڑا حادثہ بھی رونما ہو سکتا ہے، ناخوشگوار سانحہ بھی ہو سکتا ہے اور صورتحال بگڑ بھی سکتی ہے۔ یہاں ٹنل کے اوپر بالکل میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہ مکانات دکھائے۔ 2 سے 3 بڑی عمارتیں یہاں پہ، کثیر المنزلہ عمارتیں یہاں پہ بنی ہوئی ہیں، اور ان کثیر المنزلہ عمارتوں کا کہ گٹر کا پانی، سیوریج کا پانی ٹنل کے اندر ٹپک رہا ہے، نیچے رس رہا ہے، اور اس وجہ سے یہاں پہ دیواریں کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ پانی مسلسل آ رہا ہے۔ متعلقہ محکموں کی توجہ وائلڈ لائف کے احکام کے مطابق اس جانب مبذول کرائی گئی۔ ای پی اے، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، اور گلیارڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یہ 2 ذمہ دار ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے کہ اس پانی کے حوالے سے وہ اقدامات کریں، سیوریج کے پانی کو یہاں نہ آنے دیں، اور جن لوگوں کی بڑی بلڈنگیں، کثیر المنزلہ عمارتیں یہاں پہ بنی ہوئی ہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا۔ ہم آپ کو ٹنل کے اندر لے کے جائیں گے، اور جہاں جہاں سے یہ پانی رس رہا ہے، جہاں سے یہ پانی ٹپک رہا ہے، پانی ٹپکنے کی وجہ سے صورتحال کشیدہ ہو سکتی ہے۔ میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہ میرے ساتھ آئیں اور آپ کو بتائیں کہ کہاں کہاں سے پانی رس رہا ہے، ٹپک رہا ہے۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ دیکھیں، یہاں سے پانی نیچے آ رہا ہے، رس رہا ہے، ٹپک رہا ہے، اور یہ میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا، یہ دیکھیں، یہ زمین پہ پانی جمع ہو رہا ہے، اوپر سے ٹپک رہا ہے، دیواروں سے ٹپک رہا ہے، جو انگریزوں نے بنائی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ پانی سارا ٹپک رہا ہے، اور یہ ساری ٹنل کا جو انٹرنس پوائنٹ ہے، یہاں پہ پانی ٹپک رہا ہے، پانی جمع ہے۔ میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہ سارا بنائے، نزدیک آئے۔ ناظرین، اس ٹریک یہ وہ پائپ لائن ہے جس کی وجہ سے یہ ٹنل بنائی گئی تھی۔ 1891 میں یہ پائپ لائن بچھائی گئی تھی، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کی صورتحال انتہائی خطرناک ہے، خراب ہے۔ اور ادھر آئیں، میں اپنے کیمرہ مین سے مزید کہوں گا کہ ذرا آگے آتے جائیں۔ یہ دیکھیں، یہ دیواریں جو ہیں، ان میں یہ سیپیج نظر آ رہی ہے آپ کو۔ یہ پانی سارا رس رہا ہے، یہ نیچے یہاں جو انہوں نے نالی سی بنائی ہوئی ہے، اس میں پانی نکل رہا ہے، اور مسلسل یہ پانی نیچے آ رہا ہے۔ بہت بڑا ایک خطرہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی سانحہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ آگے تک ہے۔ میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا ذرا میرے ساتھ آئیں، اور یہ تقریباً آدھی ٹنل جو ہے اس تک ہے، اور آگے اس کی سیپیج، آگے اس کی جو لیکیج ہے وہ زیادہ ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ان دیواروں پہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ پانی ٹپکنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پتھر جو ہے وہ سرک سکتے ہیں، خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھیں، ای پی اے، جی ڈی اے، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی اور گلیارڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس جانب توجہ دیں۔ میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا تھوڑا سا میرے ساتھ آئیں، اور یہ دیکھیں، یہاں پہ پانی زیادہ رس رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خرابی کی وجہ بن سکتی ہیں، اس جانب توجہ دی جانی چاہیے۔ اور تھوڑا ہم آگے مزید چلیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ دیکھیں، یہاں پہ پانی زیادہ ٹپک رہا ہے۔ یہ دیکھیں، میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا، یہ والی جگہ جو ہے ابھی پانی ٹپک رہا تھا، یہ دیکھیں، یہ پانی نکل رہا ہے، یہ سارا پانی جو ہے نیچے رس رہا ہے، اور اس وجہ سے صورتحال جس طرح ہم پہلے بتا چکے ہیں مسلسل کہ خراب ہو سکتی ہے۔ پاکستان بھر سے سیاح آتے ہیں، پاکستان بھر سے کیا بلکہ پوری دنیا سے سیاح آتے ہیں، اور جو ذمہ داران ہیں، جو متعلقہ محکمے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس جانب توجہ دیں۔ اب ہم کوشش کریں گے کہ یہاں کے جو وائلڈ لائف کے ذمہ داران ہیں ان سے بات کریں، اور مقامی لوگ جو ہیں ان سے بھی بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے۔
बस नाज़रीन, इस वक्त वाइल्ड लाइफ के एक जिम्मेदार शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि ये पानी क्यों टपक रहा है और अभी तक वाइल्ड लाइफ ने इस पे खामोशी इख्तियार कर रखी है, कोई कार्रवाई की है नहीं की। शहबाज साहब ये बताएं कि ये तो पानी टपक रहा है और ये अल्लाह ना करे हादसा भी हो सकता है, लोगों के कपड़ों पे भी जाता है, वजू नहीं रहता, ये सूरत हाल तो इंतहाई गंभीर है। सबसे पहले जी तो मैं इफ्तिखार साहब आपका बहुत मशकूर हूँ, इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने वक्त निकाला और यहाँ आए। मैं आपको बताऊं कि इसके हवाले से ऐसा है कि हमने जो हमारा डिपार्टमेंट है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, हमने EPA और GDA को इसको बाकायदा लेटर लिख दिए हैं, मगर ये जो इसके ऊपर जो बिल्डिंग है ये 62 लोगों की है, उसकी वजह से ना तो GDA हमें कोई रिस्पांस दे रहा है इसका दोबारा, और ना ही EPA की तरफ से कोई ऐसा रिस्पांस मिला है। तो देखें सर, हर महकमे की अपनी एक ज़िम्मेदारी है, टेक्निकली ये उन दोनों डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है कि इसको वो हैंडल करें। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तब्दीली का नारा लगाती है और दूसरी तरफ इस टनल के बिल्कुल ऊपर ये एक हेरिटेज है, गलियात का एक वर्सा है, बड़ी तारीखी टनल है, और इसके बिल्कुल ऊपर ये इमारतें आप देख सकते हैं, 62 लोगों की इमारतें हैं, और GDA और EPA इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ा हैं। ये लम्हा फ़िक्री है। हम समझते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए।